السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10th 4.3 ایکسرسائز کویسچن نمبر 6 آج ہم کریں گے، جس میں ہمیں اس دی گئی فریکشن کی پارشل فریکشنز یا جزوی کسریں ہمیں معلوم کرنی ہے۔ دیکھیں ہم کسر کو دیکھتے ہیں، شمار کنندہ میں ہمارے پاس x کی 2 ہے، بٹے میں یا مخرج میں ہمارے پاس x+2 into x² + 4 ہے۔ دیکھیں مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک واجب کسر ہے، کیونکہ شمار کنندہ میں متغیر کی پاور مخرج سے چھوٹی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، ہم مخرج کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کتنی ٹرمز ہیں، 2 ٹرمز ہیں جو آپس میں ملٹیپلائی ضرب کھا رہی ہیں، اور ان میں ایک جو رقم ہے وہ میرے پاس لینئر یا یک درجی ہے، جو کہ x+2 ہے، کیونکہ یہاں x کی زیادہ سے زیادہ طاقت 1 ہے، اور یہاں x کی 2+4 ہے، یہ ایک 2 درجی رقم ہے۔ اب ہم سب سے پہلی ٹرائی یہ کریں گے کہ یہ اگر 2 درجی ہے، کیا اس کی فیکٹرائزیشن یا تجزی اس کی پاسیبل ہے۔ اگر اس کی تجزی ہو سکتی ہے تو ہم اس میں سے کوئی جو لینئر ٹرمز حاصل ہو سکتی ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ x کی 2+4 کیونکہ ان کے بیچ میں جمع ہے اور ہیں بھی 2 رقمیں، تو ایسی رقم کی کوئی فیکٹرائزیشن نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ 2 درجی ہی رہے گی، اور یہ ایک یک درجی رقم ہے پڑی۔ تو اس کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پارشل فریکشن کس قسم کی ہوں گی۔ تو ہم اس کی جزوی کسروں کی جو جرنل فارم ہے وہ لکھیں گے سب سے پہلے، جزوی کسور میں لکھنے سے یا تبدیل کرنے سے۔ دیکھیں یہ ہو جائے گا بھئی x کی 2 بٹے x+2 انٹو x کی 2+4، یہ برابر ہوگا، کیونکہ پہلی ہمارے پاس بٹے میں جو رقم ہے وہ یک درجی ہے، تو اسے a/یک درجی رقم لکھ دیں گے، پلس اگلی رقم کیونکہ ہمارے پاس x+2 جو ہے وہ 2 درجی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس bx+c کی شکل کی کیا ہے پارشل فریکشنز یا جزوی کسریں حاصل ہوں گی۔ bx+c بٹے میں جو 2 درجی آپ کے پاس رقم ہے وہ آپ لکھ لیں، اور اس جرنل فارم کو ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں، مساوات نمبر 1۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ دونوں سائیڈوں سے لیفٹ سائیڈ کے مخرج میں جو رقم ہے اس سے ضرب دے دیتے ہیں، طرفین کو سے ضرب دینے سے۔ جب ہم اس چیز سے اسے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پر صرف x کی 2 حاصل ہوگا، کیونکہ ساری رقمیں یہ ایک جیسی ہیں، ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گی۔ x کی 2 برابر ہو جائے گا رائٹ سائیڈ پر a کے بٹے میں ہمارے پاس x+2 ہے، x+2 سے x+2 کینسل، باقی کیا آیا x کی 2+4 جو ہے وہ a سے ضرب کھائے گا، جمع bx+c سے، کیونکہ اس کے بٹے میں x کی 2+4 ہے وہ اس سے کینسل ہو جائے گا، x+2 اس سے ضرب کھائے گا، ضرب دینے کے بعد جو ہمارے پاس ایکویشن حاصل ہوتی ہے اسے ہم ایکویشن نمبر 2 کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، ہم پہلی یک درجی رقم کو لے لیتے ہیں، اسے فرض کر لیتے ہیں، لیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، x+2 جو ہے وہ 0 کے ایکول ہے۔ اگر وہ 0 کے ایکول ہے تو x کی یہاں سے قیمت نکال لیتے ہیں، 2 کو ہم دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے تو یہاں جمع کا ہے، ادھر آ کر مائنس کا ہو جائے گا، تو یہ -2 ہو جائے گا۔ اب ہم اس -2 کو ایکویشن نمبر 2 یا مساوات نمبر 2 میں درج کریں گے، جہاں جہاں x ہوگا وہاں ہم -2 پٹ کریں گے، -2 کا اسکیئر برابر ہوگا a انٹو -2 اسکیئر پلس 4 پلس bx ہے b انٹو -2 پلس c آ جائے گا، اور انٹو -2 + 2، x +2 تھا نا،
تو -2x کی جگہ پر آ گیا اور جمع 2 آ گیا۔ اب دیکھیں مائنس کا بھی یہ اسکیئر ہے اور 2 کا بھی اسکیئر ہے، تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 2 ٹو دا 4 از اکول ٹو اے انٹو مائنس مائنس پلس 2 ٹو دا 4 پلس 4 پلس -2b پلس سی، یہ دیکھیں ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے، مائنس کا 2 اور پلس کا 2، تو یہاں 0 آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو مزید حل کریں گے، 4 برابر ہوگا جی اے انٹو 4 جمع 4 8 ہوتا ہے، جمع یہ ساری رقم 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گی، تو 8a جو ہے وہ برابر ہو جائے گا 4 کے، مجھے a کی قیمت چاہیے، تو یہاں 4 اس سے ملٹیپلائی ضرب کھا رہا ہے، ادھر آ کر وہ لیفٹ سائڈ پر آ کر تقسیم ہو جائے گا، تو 4 اور 8 ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، a برابر ہوگا 1/2 کے۔ اب دیکھیں ہم نے a کی قیمت فائنڈ آؤٹ کر لی ہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک یک درجی رقم تھی، تو پٹ کرنے والی چیز اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، باقی b اور c کی قیمتیں نکالنے کے لیے ہم اس کو جو مساوات نمبر 2 ہے اس کو مزید آگے حل کریں گے، مساوات 2 لینے سے۔ مساوات 2 کیا ہے، x کی 2 برابر ہے جی a انٹو ایکس اسکیئر جمع 4 جمع bx جمع c انٹو ایکس پلس 2۔ اب جو چیزیں آپس میں ضرب کھا رہی ہیں انہیں ضرب دے دیں، یہ بن جائے گا جی ax اسکیئر پلس 4a پلس اب bx ان دونوں سے پہلے ضرب کھائے گا، bx اسکیئر آ جائے گا پلس 2bx۔ اس کے بعد اب c کی باری ہے، c جب x سے ملٹیپلائی ہوگا تو cx آئے گا، اور c جب پلس 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو پلس 2c آئے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے جو ایک جیسی رقمیں ہیں ان کو اکٹھا کریں گے، ax اسکیئر کی ایک یہ رقم ہے، ایک x اسکیئر کی یہ رقم ہے، دونوں جمع کی ہیں، تو a جمع b دونوں کا عددی سر علیحدہ کر لیں گے، یہاں سے ہم x اسکیئر جو ہے وہ کامن لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب x والی ویلیوز دیکھیں، یہ ایک جمع 2b ہے x ہے، اور ایک جمع کا cx ہے، تو یہاں بھی آپ کیا کریں، جو بھی عددی سر ہیں ان کو علیحدہ کر لیں، x کامن لے لیں، ان دونوں سے ہم نے x کامن مشترک لے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کانسٹنٹ ویلیوز کتنی ہیں، ایک یہ ہے یعنی کہ جن کے ساتھ x نہیں ہے، ایک یہ 4a ہے جمع کا، اور ایک جمع کا 2c ہے، تو اس کو بھی ہم علیحدہ کر کے کانسٹنٹ لکھ لیں گے، 4a جمع 2c۔ اب ہم نے رائٹ سائڈ پر بھی اس ایکسپریشن کو ایک شیپ دے دی ہے، جس میں ایکس اسکیئر والی پہلے رقم ہے، پھر ایکس والی رقم ہے، اور آخر میں کانسٹنٹ رقم ہے، لیکن لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس صرف ایک رقم ہے جو کہ ایکس اسکیئر والی ہے۔ اب کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو ہم کیا کریں گے، یہاں ایکس کی 2 ایکس اور جو کانسٹنٹ ہے ان تمام کے عددی سروں کا موازنہ کریں گے، یعنی کہ کمپیئر کریں گے ہم ان کے ایکس اسکیئر ایکس اینڈ کانسٹنٹ، ان کے عددی سروں کا، کوفیشنٹس کا۔ دیکھیے یہاں ایکس اسکیئر کا عددی سر لیفٹ سائڈ پر 1 ہے، اور رائٹ سائڈ پر عددی سر جو ہے a جمع b ہے۔ ہم مساوات نمبر 2 تک نام دے آئے ہیں، اسے مساوات نمبر 3 کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ پر x جو ہے اس کی کوئی رقم نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں x کا عددی سر 0 ہے۔
رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس ایکس کا عددی سر 2b پلس سی ہے، 2b پلس سی، یہ دیکھیں۔ تو اس مساوات کو آپ مساوات نمبر 4 کا نام دے دیں۔ اسی طرح کانسٹنٹ لیفٹ سائڈ پر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب 0 ہوگا۔ رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس کانسٹنٹ جو ہے وہ 4a جمع 2c ہے۔ اس مساوات کو آپ مساوات نمبر 5 کا نام دے دیں۔ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے a لیا ہوا ہے، a کی قیمت حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے b کی قیمت چاہیے اور c کی قیمت چاہیے۔ اب میں اگر مساوات نمبر 3 میں، کیونکہ یہاں a بھی موجود ہے، اگر میں یہاں a کی قیمت پٹ کر دیتا ہوں تو میرے پاس b کی قیمت نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لکھیں گے مساوات 3 میں a کی قیمت درج کرنے سے، جب آپ قیمت درج کریں گے a کی تو 1 برابر ہو جائے گا، a کی جگہ پر ہم 1/2 لکھیں گے جمع b۔ مجھے b چاہیے، b کے ساتھ جمع ہو رہا ہے 1/2، یہ جب لیفٹ سائڈ پر جائے گا تو 1 سے مائنس ہو جائے گا۔ یہاں ہم اضافیہ کر لیں گے، 2 آئے گا، 2 × 2 -1 برابر ہوگا b کے، 2 میں سے 1 مائنس کریں تو 1 آتا ہے بٹے 2، تو b کی قیمت بھی ہمارے پاس 1/2 نکلی ہے۔ اب مجھے c کی قیمت چاہیے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ مساوات 4 میں میرے پاس c بھی موجود ہے اور b بھی موجود ہے۔ اب کیونکہ میں نے b کی قیمت بھی حاصل کی ہے تو آپ چوتھی ایکویشن میں b کی قیمت پٹ کر دیں، یا آپ کی مرضی ہے آپ 5ویں ایکویشن میں a کی قیمت دوبارہ پٹ کر دیں تو بھی c کی قیمت نکل آئے گی اور دونوں میں قیمت سیم ہی نکلے گی۔ دیکھیں مساوات 4 کو ہم دیکھتے ہیں۔ مساوات 4 میں b کی قیمت درج کرنے سے، درج کریں گے جب b کی قیمت تو 0 برابر ہو جائے گا 2 × b کی جگہ پر میں پھر یہ دیکھیں 1/2 لکھوں گا اور جمع c، 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا، 0 برابر ہوگا 1 جمع c۔ مجھے c چاہیے، c کے ساتھ یہاں 1 رائٹ سائڈ پر جمع ہو رہا ہے، یہ جب دوسری طرف جائے گا تو مائنس ہوگا اور 0 سے -1 کریں گے تو -1 آنسر آئے گا۔ اب ہم نے تینوں قیمتیں حاصل کر لی ہیں، a بھی آ گیا ہے، b بھی اور c بھی۔ اب ان تینوں قیمتوں کو ہم اس مساوات نمبر 1 میں پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ جزوی کسریں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ مساوات a میں آپ پٹ کر کے دیکھیں، مساوات ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم لکھیں گے a کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے بھائی 1/2، تو اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے 1/2، 1/2، پھر اس کے بٹے میں ہے جی x جمع 2 جمع b کی قیمت بھی ہماری 1/2 تھی، 1/2 ساتھ x ہے، x جمع c کیا ہے ہمارا، c کی ہمارے پاس -1 ویلیو آئی ہے، تو جمع لگانے کی بجائے آپ یہاں مائنس لگائیں گے 1/x² + 4۔ اب ہم اس کو ذرا صحیح شیپ دیں گے، باقی ہمارا سوال حل ہو چکا ہے۔ دیکھیں 1 کے بٹے میں 2 ہے، پھر اس سارے کے بٹے میں x جمع 2 ہے، تو یہ جو بٹے والی رقمیں ہیں آپس میں آ کر ضرب کھا جائیں گی، ٹھیک ہے؟ 2 × x جمع 2 آ جائے گا، جمع یہاں ہمارے پاس x والی رقم کے بٹے میں 2 ہے اور 1 جو ہے اس کے بٹے میں کچھ نہیں ہے، تو یہاں ہمیں 2 رقمیں ہیں، تو یہاں پہلے ہمیں ان دونوں کا اضافیہ لینا پڑے گا جو کہ کیا نکلے گا 2، یہاں x آ جائے گا -2 آئے گا بٹے x² + 4۔ یہ دیکھیں 1/2 × x جمع 2 ویسے کا ویسے آئے گا، جمع اب x -2 آ جائے گا، اوپر والی رقم نیچے والی رقم یہ بھی
اس ایکس کی 2 جمع 4 سے ضرب کھا جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے 2 فریکشنز یا 2 کسریں حاصل کی ہیں، یہ اس کسر کی ایکس اسکوائر اوور ایکس پلس 2 انٹو ایکس اسکوائر پلس 4 کی جزوی کسریں ہیں۔ اسی طرح اب ہمارے پاس اسمارٹ سلیبس میں جو لاسٹ کویسچن ہے ایکسرسائز 4.3 کا، وہ ہمارا 8واں کویسچن ہے۔ 8واں کویسچن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو کویسچن نمبر 8 میں ہے، ہمیں جزوی کسریں بنانی ہیں۔ کسر ہمارے پاس جو دی گئی ہے وہ ایکس اسکوائر پلس 1 ہے اوور ایکس کیوب پلس 1 ہے۔ اس کی ہم نے جزوی کسریں حاصل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں بھی وہی چیز دیکھیں گے کہ یہ کیا واجب کسر ہے یا غیر واجب ہے، پراپر ہے یا امپراپر ہے، کیونکہ جو متغیر کی شمار کنندہ میں میکسیمم پاور ہے 2 ہے، اور مخرج میں ہمارے پاس اس کی میکسیمم پاور 3 ہے، لہٰذا یہ ایک پراپر یا واجب کسر ہے۔ تو اس کا مطلب آگے ہم پھر دوبارہ مخرج کو دیکھیں گے اور اس میں سے کوشش کریں گے اگر لینئر ٹرمز حاصل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ تجزی اس کی ہو سکتی ہے، تو اس کی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ایکس کی 3 جمع 1۔ ہم نے ایک فارمولہ پڑھا ہوا ہے کہ اے کی 3 پلس بی کی 3، اے کیوب پلس بی کیوب وہ برابر ہوتا ہے اے پلس بی انٹو اے اسکوائر۔ اگر یہاں پلس ہے تو مائنس اے بی آتا ہے پلس بی اسکوائر، اور اگر یہاں مائنس ہوتا تو ادھر اے مائنس بی آتا اور اے بی کے ساتھ پلس آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی فارمولے کے تحت ہم اس سے ایک یک درجی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے لکھیں گے جی ایکس کی 2 جمع 1 بٹے ایک دفعہ اس فارمولے کی شیپ دیں گے، یعنی کہ اے کیوب پلس بی کیوب، کیونکہ ایک کو میں ایک کی طاقت 3 لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ اے کیوب پلس بی کیوب کی شکل آ گئی ہے۔ تو اس کو اگلے سٹیپ میں ہم اسی فارمولے کے تحت کھول لیں گے۔ ایکس کی 2 جمع 1 بٹے میں آ جائے گا بھائی ایکس جمع 1 ایک دفعہ، پھر ایکس کی 2 مائنس ایکس اور 1 جب آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے اے بی، تو ایکس آئے گا پلس 1 کا اسکوائر بی اسکوائر، 1 کا اسکوائر 1 آئے گا۔ تو یہاں جو ہم نے یہ جو 2 رقمیں حاصل کی ہیں، ان میں ایکس جمع 1 جو ہے یہ یک درجی رقم ہے، ایکس اسکوائر مائنس ایکس پلس 1 جو ہے یہ ایک 2 درجی رقم ہے، اور یہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس میں سے ہم مزید یک درجی رقمیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تجزی یا فیکٹرائزیشن نہیں ہو سکتی، تو اس کو ہم 2 درجی تصور کریں گے۔ تو اس کی پارشل فریکشنز کس قسم کی آئیں گی؟ اے بٹے یک درجی رقم لکھ لیں پلس بی ایکس پلس سی بٹے ایکس کی 2 مائنس ایکس جمع 1۔ یہ بالکل اسی طرح کا کویسچن بن گیا ہے جس طرح یہ ہمارا سوال تھا، کیونکہ اس میں بھی ایک ہمارے پاس یک درجی رقم تھی، دوسری 2 درجی رقم تھی۔ باقی بالکل وہی اصول ہیں، آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکویشن نمبر 1 اسے آپ کہیں گے۔ ایکویشن نمبر 2 جب حاصل ہوگی تو اس میں ہمیں اس رقم سے ایکس پلس 1 انٹو ایکس اسکوائر مائنس ایکس پلس 1 سے آپ کو بوتھ سائڈ طرفین کو ضرب دینی ہوگی، تو ہمارے پاس ایکویشن نمبر 2 حاصل ہوگی۔ پھر آگے وہی سٹیپس ہیں جو پچھلے کویسچن میں ہم نے کیے ہیں۔ تو ہم نے یہاں 4.3 جو ہے اس کے تمام کویسچن جو سمارٹ سلیبس میں تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔